بے انتہا مختصر حمد و صلات کے بعد تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ با آواز بلند حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، سب پڑھیے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ربیع الثانی کا یہ مہینہ، جس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ہم شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں کو موضوع سخن بناتے ہیں جن آیات و بینات میں پروردگار عالم نے اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ ولیوں کی شان بیان کرنا یہ قرآن بیان کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کسی ولی کی بات ہو رہی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ کسی ولی کی عظمت پر بات ہو رہی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کے فرمان کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ کی حدیث کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے فرمان کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اپنے ولیوں کی شان، ان کے اوصاف، ان کے کمالات اور ان کی کرامتوں کو بیان فرمایا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا طریقہ، رب تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے کہ ہم اللہ کا بھی ذکر کریں، اللہ کے نبیوں کا بھی ذکر کریں اور اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر کریں، اور جو شان کمالات، مقامات اللہ نے اپنے نبیوں کو اور اپنے نیک بندوں کو جو عزت، جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس مقام اور مرتبے کو بیان بھی کیا جائے اور ان کے اس مقام اور مرتبے کو تسلیم بھی کیا جائے کہ اللہ کے ہاں ان کی کیا شان ہے اور دنیا میں اللہ نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا، میدان محشر میں ان کی شانیں کیا ہوں گی۔ تو یہ تمام چیزیں بیان کرنا یہ قرآن و سنت ہی کو بیان کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ ان کی باتیں قرآن و حدیث میں کی گئی ہیں۔ پرفتن دور ہے، لوگ نبیوں کی بات سے بھی پیچھے ہٹنے لگے ہیں، ولیوں کے ذکر سے پیچھے ہٹنے لگے ہیں، تو یہ تو قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف بات ہے۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ دن میں آپ نے جتنی نمازیں پڑھی، ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، ہر سورہ فاتحہ میں آپ نے یہ آیت پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ بندہ مسجد میں ہے، باوضو ہو کر آیا، صاف لباس پہن کر آیا، جسم کو صاف کر کے سر پہ ٹوپی رکھ کر مسجد میں داخل ہو گیا، اللہ کے حضور آ گیا اور اللہ کے حضور آ کر وہ سامنے کھڑا ہے حالت قیام میں اللہ اکبر کہہ کر، اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ اس ماحول میں بندہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اللہ کے گھر میں موجود ہے، ہر قسم کے گناہ سے دور ہے، غیبت وہ نہیں کر رہا، جھوٹ وہ نہیں بول رہا، چوری وہ نہیں کر رہا، زنا وہ نہیں کر رہا، ڈاکہ وہ نہیں ڈال رہا، کسی کو تنگ وہ نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کے گھر میں حاضر ہے، باوضو نماز کی نیت کے ساتھ کھڑا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر۔ وہ صراط مستقیم پر نہیں تو پھر صراط مستقیم پر ہے کون؟ حالانکہ صراط مستقیم پر ہے، مگر پھر بھی وہ یہ دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار مجھے صراط مستقیم پر چلا، مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ وہ پھر بھی یہ دعا کر رہا ہے، اور صراط مستقیم ہے کیا؟ کا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے وہ بھی بتایا اور یہ ساری آیتیں پڑھنے کا حکم دیا۔
کیوں کہتا ہے ان لوگوں کے رستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، جن لوگوں پر تو اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، مجھے ان لوگوں کے رستے پر ڈال دے جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، جو تجھ سے محبت کرنے والے اور تو جن سے محبت کرنے والا ہے، مجھے ان لوگوں کے رستے پر ڈال دے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ پھر قرآن ہی نے بتایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 جماعتوں کی نشاندہی قرآن نے کر دی کہ کن لوگوں کے رستے پر چلنے کی آپ نے دعا کرنی ہے۔ کہا کہ وہ ایک ہیں انبیاء، دوسرے ہیں صدیقین، تیسرے ہیں شہداء، اور چوتھے ہیں صالحین، یعنی اللہ کے اولیاء، اولیاء کاملین، اللہ کے ولی۔ کہ ہر نماز میں کھڑے ہو کر بندہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے مولا مجھے تو ان سب کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حالانکہ چل بھی رہا ہے۔ نماز میں کھڑا ہونا انبیاء کا رستہ ہے، صدیقین کا رستہ ہے، شہداء کا رستہ ہے، صالحین کا رستہ ہے۔ کہا کہ استقامت کی دعا مانگے۔ کس کی؟ استقامت کی۔ اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کا ایمان لوٹ لے، اس کے تقوی کو لوٹ لے، اس کی دینداری کو لوٹ لے، اس کی نماز سے جو محبت کا جو ایک جذبہ ہے اس کے اندر اسے ختم کر دے، اسے مسجد آنے سے روکے، نماز پڑھنے سے روکے، سجدہ کرنے سے روکے، قرآن پڑھنے سے روکے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکالا لعنتی قرار دے کر، تو اس نے کہا تھا کہ ہر بندے کا میں راستہ روکوں گا جو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا، میں اسے سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ میرے مکر و فریب میں نہیں آئیں گے، میرے دھوکے میں نہیں آئیں گے، میری چال کے اور میرے جال کے اندر وہ نہیں پھنس سکیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ جن کا ایمان کمزور، عقیدہ کمزور، عمل کمزور، میں ان کو اپنے جالوں میں پھنساؤں گا اور عبادت سے روکوں گا، نماز سے روکوں گا، قرآن سے روکوں گا، دین سے روکوں گا، صدقہ خیرات سے روکوں گا، حج سے روکوں گا، زکوٰۃ سے روکوں گا، ہر نیک عمل سے انہیں روکوں گا۔ بچیں گے وہ جو جن کا ایمان مضبوط، عمل مضبوط، تقوی مضبوط، دین مضبوط، وہ بچ جائیں گے۔ تو اب ہمیں قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہو کہ مولا ہمیں انہی کے پیچھے لگائے رکھ، انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بھائی حکم دیا ایمان والوں کو، جو بندہ مومن ہو یہ اسے حکم دیا جا رہا ہے، مومن کے ساتھ ساتھ متقی بھی ہو اسے کہا جا رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاؤ، ان کے دامن کو تھام لو۔ کیوں؟ کہا اس لیے ایمان بھی ایک خزانہ ہے اور تقوی بھی ایک خزانہ ہے، اور شیطان یہی دونوں خزانے لوٹنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر تم ان صالحین اور صادقین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، یہ لوگ ویسے ہی شیطان کے مکر و فریب سے دور ہیں، شیطان ان کے قریب نہیں آتا۔ جب تم ان اولیاء کاملین کے قریب آ جاؤ گے تو جس طرح ان کا ایمان اور ان کا تقوی شیطان سے محفوظ ہے، تو ان کی صحبت میں آنے والوں کا ایمان اور تقوی بھی شیطان کے اثر سے اور اس کی صحبت سے محفوظ ہو جائے گا۔ کیونکہ بندے کے پاس جو خزانہ ہوتا ہے نا، تو وہ اسے سنبھال کر رکھتا ہے، اس کی سیکیورٹی کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 50-60 ہزار 1 لاکھ روپیہ آ جائے تو آپ اسے گھر پر نہیں رکھتے، آپ اسے لے جا کر بینک میں ڈال دیتے، اس لیے کہ گھر میں سیکیورٹی نہیں ہے، سنبھالنے کا انتظام نہیں ہے۔ تو جو چیز خزانہ ہوتی ہے آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھتے ہیں، چوروں کی نظروں سے اسے بچاتے ہیں۔ اور بچانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی گارڈ کو کھڑا کیا، چوکیدار کا انتظام کیا، یہ طریقہ ہے اس کا کہ چوکیدار اگر کھڑا ہوگا تو ڈاکو قریب نہیں آئے گا، گارڈ کھڑا ہوگا تو چور قریب نہیں آئے گا۔ اب شیطان کہتا ہے کہ سب کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کروں گا، اللہ سے کہا اس نے، تقوی چھیننے کی کوشش کروں گا، مگر نیک لوگوں کے قریب نہیں جا سکتا، اولیاء کاملین و صادقین و صالحین کے قریب تو میں بھٹک بھی نہیں سکتا۔ جس طرح
چوکیدار سے اور گارڈ کو دیکھ کر چور اور ڈکیت بھاگتے ہیں، اس طرح اولیاء کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے، صدیقین کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو ہر بندہ مومن کے پاس ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، یہ اس کا دینی خزانہ ہے۔ تو اس خزانے کی حفاظت کے لیے قرآن اسے سمجھا رہا ہے کہ اولیاء کاملین کی مجلسوں میں اور ان کی صحبتوں میں آ جاؤ، ان کا ایمان اور تقوی محفوظ ہے۔ جو ان کی صحبت اور ان کی محفل میں آئے گا، اس کا ایمان اور اس کا تقوی بھی رب کے فضل سے محفوظ ہو جائے گا۔ شیطان ان کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا، ان کے تقوی پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ یہ شانیں ہیں ان 4 جماعتوں کی جن کا ذکر قرآن نے کر دیا۔ ہر بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، رب سے یہ دعا کرتا ہے، مولا نبیوں کے رستے پر چلا، صدیقین کے رستے پر چلا، شہداء کے رستے پر چلا اور صالحین کے رستے پر چلا۔ ہر بندہ مومن یہ دعا کر رہا ہے نماز میں۔ اور بعض ایسے نماز میں دعا کرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بدل جاتے ہیں، نہ انہیں نبی یاد رہتے ہیں، نہ صدیقین یاد رہتے ہیں، نہ شہداء، نہ صالحین۔ کچھ ایسے ہیں کلمہ گو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نبیوں کی شان کے منکر ہیں۔ کچھ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، قرآن سب کچھ کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی شان کے منکر ہیں، صدیقین کی شان کے منکر ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو شہداء کی شان کے منکر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ولیوں کی عظمتوں کے منکر ہیں، عبد القادر جیلانی کے غوث اعظم ہونے کے منکر ہیں، علی حجویری کے داتا ہونے کے منکر ہیں، بابا فرید کی گنج شکر ہونے کے منکر ہیں، احمد رضا کے اعلی حضرت بننے کے منکر ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو نماز میں تو رب سے وعدہ بھی کر رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، لیکن سلام پھیرا تو اس سے منکر ہو گئے۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ہر فرد جو دعا نماز میں رب سے کرتا ہے، نماز کے بعد اسی پر ثابت قدم رہتا ہے، نبیوں کی بات بھی کرتا ہے، صدیقین کی بات بھی کرتا ہے، شہداء کی عظمت بھی بیان کرتا ہے، اور صالحین کے دامن کو بھی اپنے ہاتھوں کے ساتھ تھام کر رکھتا ہے۔ سب کے ہاتھ میں صدیقین کی بات بھی ہو رہی ہے، شہداء کی بات بھی ہو رہی ہے، صالحین کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں۔ اور ہر بندہ اپنی شان کے مطابق اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کوئی میلاد کی محفل کر رہا ہے، کوئی سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پر افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے محفل کرتا ہے، کوئی 11ویں شریف کے حوالے سے محفل کرتا ہے، کوئی امام حسین کے حوالے سے محفل کرتا ہے۔ یعنی نبیوں کے نام پر بھی لوگ محفلیں کرتے ہیں، صدیقین کے نام پر بھی، شہداء کے نام پر بھی اور صالحین کے نام پر بھی۔ تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صالحین پر، بالخصوص چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے تو حضور غوث اعظم کی نسبت سے، چونکہ یہ اس مہینے کو نسبت حاصل حضور غوث اعظم سے، تو اس لیے ہم حضور غوث اعظم کی بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم نے جب صالحین کا ذکر کیا تو صالحین میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اول درجے میں آپ شامل ہیں، اس لیے کہ آپ تو صالحین کے سردار ہیں، آپ تو ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا، جتنے بھی اولیاء اس نے دنیا میں بھیجے، تمام اولیاء میں سب سے اونچا مقام، عزت اور شان و شوکت اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ ایک بات کا بندے کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی بندہ ولیوں کی بات کرے تو وہ بات کرے جو کہ انتہائی یقین کا درجہ رکھتی ہو اور بات بالکل درست ہو۔ اولیاء کے حوالے سے بہت سے لوگ ایسی من گڑت باتیں کر جاتے ہیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ کوئی کسی کتاب میں تذکرہ ہے، نہ کسی امام نے، نہ کسی محدث نے، نہ کسی مفسر نے، نہ کسی فقیہ نے، نہ کسی مورخ نے اس بات کو لکھا ہوتا ہے، اور لوگ اپنے پیر و مرشد کی محبت میں یا اولیاء کی محبت میں ایسی من گڑت باتیں بھی ولیوں کی طرف منسوب کر کے بیان کر دیتے ہیں، جو باتیں، جو واقعات قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کے مخالف ہوتے ہیں۔ ہر وہ بات جو قرآن و حدیث کے مخالف ہوگی، چاہے کسی کی بھی شان میں کہی جائے گی، اس بات کو رد کر دیا جائے گا۔ ہاں، آپ جو بات کرنے لگے دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر غوث اعظم کا ذکر تو نہیں ہو سکتا، لیکن غوث اعظم کی ایسی شان کی بندہ بیان کرے کہ جو قرآن یا حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو اس بات کو رد کر دیا جائے گا۔ ہاں، جو قرآن و حدیث کے موافق ہے یا موافقت رکھتی ہے تو اس میں کتنی ہی شان ولیوں کی بیان کی جا رہی ہوگی، ہر شان کو سن کر اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ سے کیا بعید کہ اس نے اپنے ولیوں کو کیا کیا شانیں، کیا کیا عزتیں اور کیا کیا مقامات عطا فرمائے۔ لوگ اپنے پیروں کی محبت میں، اولیاء کی محبت میں ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس سے مخالف فرقے کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بولنے کا موقع ملتا ہے، پھر جب وہ بولتے ہیں
تو وہ سامنے والے بندے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اللہ کی اس ولی کی ذات تک پہنچتے ہیں اور اس کی صفات پر حملہ آور ہوتے ہیں، اللہ کی اس ولی کی شان کا انکار کرتے ہیں، اور اس ولی کی شان کے یعنی کہ نام پر تمام اولیاء کی عزتوں کا، عظمتوں کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب جو ہے وہ پورچوگی سرکار ہے جناب، اتنا عرصہ ہو گیا وہ بغداد جاتے ہیں، نمازیں وہاں پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب یہاں نمازیں نہیں پڑھتے، وہ مکہ مدینے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہمارے پیر صاحب جو ہے وہ کنویں کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، ہر روزانہ کنویں کے اندر لٹک کر وہ جو ہے نا وہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ بھائی یہ کون سی بات ہے کنویں کے اندر لٹکنا؟ یہ بتاؤ کہ تمہارے پیر صاحب نمازیں کتنی پڑھتے تھے، وہ قرآن کتنا پڑھتے تھے، انہوں نے روزے کتنے رکھتے تھے، حج کتنے کیے انہوں نے، عمرہ کتنا کیا، اور خلق خدا کی خدمت کتنی کی انہوں نے، یہ بتاؤ۔ کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، یہ بتایا جائے۔ کتنے گناہ گار لوگوں نے ان کے ہاتھ پر آ کر توبہ کی، اس بات کو بیان کیا جائے۔ ہاں کرامتیں بیان ہونی چاہیے، کرامتیں سنتے ہیں لوگوں میں ذوق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، ولیوں کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ بات ضرور بیان کی جائے۔ لیکن کیا یہ باتیں زیب دیتی ہے کہ ہمارے مرشد جو ہے وہ کنویں کے اندر لٹک گئے جناب، اور 6 مہینوں کا وضو نہیں کیا، اور 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں جناب، بہت آگے پہنچ گئے؟ اس طرح کی باتیں کرنا، مسجد سے دور ہوں، مدرسوں سے دور ہوں، قرآن سے دور ہوں، دین سے دور ہوں، نماز سے دور ہوں، روزوں سے دور ہوں، تو یہ کیسا اللہ کا ولی ہے جس کے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ قرآن ہے، نہ ایمان ہے؟ اس کے پاس جو دین نہیں جانتا، جو قرآن کو نہیں جانتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شان یہ کہ بچپن ہی میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید آپ نے حفظ کیا، بابا فرید گنج شکر کے پاس آئے، یہاں قرآن پڑھا۔ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کئی کتابیں ایسی ہیں آج کے دور میں بھی لوگ اسے ناظرہ یعنی سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء اتنے بڑے جید عالم دین تھے کہ درس نظامی کی کئی کتابیں آپ کو اس طرح یاد تھی جیسے آج کے دور میں ایک بچہ قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ فرمایا کرتا ہے۔ یہ علم کی بات ہوتی ہے، یہ علم کی بات ہوتی ہے۔ ہزارہ افراد آپ کے لنگر خانے سے آ کر فیض یاب ہوتے تھے، اور یہی خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں۔ جب بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا تو گھر میں فاقہ ہوتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی والدہ چرخہ کاٹ کر جو ہے اسے اپنے ہاتھ سے، باوجود اس کے کہ آپ کا ننیال ایک انتہائی امیر گھرانہ تھا، والد کا انتقال ہوا تو ماں نے کبھی اپنے ننیال کی طرف، اپنے گھر کی طرف نظر نہیں رکھی، ان کے مال پر اپنی محنت سے چرخہ کاٹتی تھی اور اپنی کنیز کو دیتی تھی، کہا کہ جائے اسے بازار میں فروخت کر کے آئے، اور اس سے جو پیسہ ملتا گزر بسر اس سے ہوتی۔ اور جس دن پیسے نہ ہوتے خواجہ نظام الدین اولیاء کو اپنے قریب بلاتی اپنے بیٹے کو اور کہتی تھی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جس دن کھانا نہیں ہے کہا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اتنے خوش ہوتے کہ اگلے دن اگر کھانا آ جاتا اور 2-3 دن لگاتار کھانے کو ملتا تو خدا کی محبت اتنی تھی آپ کے دل میں، تو چھوٹی عمر میں اپنی والدہ سے آ کر کہتے تھے کہ امی جان اب اللہ کب ہمیں دوبارہ اپنا مہمان بنائے گا۔ یہ تقویٰ ہوتا ہے، یہ پرہیزگاری ہوتی ہے۔ بچپن میں فاقے، اور جب ولایت کی درجات طے کیے تو ہزارہ افراد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے لنگر سے کھانا کھانے والے۔ روزے رکھتے تھے آپ، سحری بھی نہیں کر رہے، افطار میں 1-2 کھجور، 1-2 گھونٹ پانی پیتے تھے، انتہائی نحیف، کمزور بدن آپ کا۔ آپ کے خلفاء نے مریدین نے کہا سرکار آپ کھانے سے اتنا پرہیز کرتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نہ سحری پیٹ بھر کر کرتے ہیں نہ افطاری، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے تھے۔ کہا کہ جب میں خلق خدا کو دیکھتا ہوں غربت میں، فقر و فاقہ میں، محتاجگی میں، تنگدستی میں، جن کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، مخلوق خدا بھوک سے بیٹھی ہو اور میں پیٹ بھر کر کھاتا رہوں، تو مخلوق خدا کے اس حال کو دیکھ کر میرا جی نہیں چاہتا کہ میں افطاری کے اندر بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں۔ یہ طریقہ، یہ بزرگان دین کے یہ اوصاف ہیں، یہ ان کے کمالات ہیں، یہ ان کی کرامتیں ہیں، یہ کم کرامتیں ہیں ان کی۔ صبح شام، دن میں روزہ، رات کو پوری رات۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قرآن کی آیت کا مصداق بنے ہوئے ہیں، ساری رات کھڑے ہیں، حالت قیام میں کھڑے، قیام ختم نہیں ہوتا، اذان فجر ہو جاتی ہے، کبھی رکوع اتنا لمبا ہے کہ رکوع سے سر نہیں اٹھتا، اذان ختم ہو جاتی ہے، کبھی سر سجدے میں رکھا ہے تو بس رب سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، مؤذن فجر کی اذان کہتا ہے تو اس کے بعد کہیں جا کر سر سجدے اس سے اٹھتا ہے۔ یہ اولیاء ہیں، یہ اصل اللہ کے ولی ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں، یہ ان کے کمالات ہیں، یہ ان کی کرامتیں ہیں، تو باتیں وہ کی جائیں جو قرآن و حدیث سے بالکل موافقت رکھتی ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر آپ نے ادا فرمائی۔ ہم تو ان ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان اولیاء کی بات ہو رہی ہے،
انہی اولیاء کے دامن کو تھامنے کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ آج جو لوگ اولیاء کی عظمتوں کے منکر ہو گئے، شاید ان لوگوں نے سیرت غوث اعظم کو نہیں پڑھا، شاید ان لوگوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات کو نہیں پڑھا، شاید ان لوگوں نے خواجہ خواجگان کو نہیں دیکھا، یا بابا فرید گنج شکر کی بات کو نہیں دیکھا، یا داتا علی حجویری کو پڑھا نہیں، اس لیے شاید ان لوگوں کے سامنے آج کل کے ڈھونگی ہیں جو 6 مہینے تک نہاتے نہیں، 2 سال تک لباس بدلی نہیں کرتے، اور انہی کو کرامتیں اور اپنے کمالات بیان کر کے کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑی پہنچی ہوئی شخصیات ہیں، ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، ہم ڈائریکٹ مکے چلے جاتے ہیں، ہم مدینے چلے جاتے ہیں۔ اس معاملے کے اندر وہ مرشدین تو ہیں ہی گمراہ، لیکن سب سے زیادہ جن کی پکڑ ہوگی قیامت کے دن ان مریدین کی، کہ جو اپنے پیروں کے ایسے یعنی ناجائز معاملات کو کرامت کا نام دے کر لوگوں کے سامنے بیان کیے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پیر صاحب کا بڑا کمال ہے۔ اپنی آنکھوں کو کھولیے، جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں اس کے پاس کبھی ولایت نہیں ہو سکتی، جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں اس کے پاس کبھی ولایت نہیں آ سکتی، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس کے پاس کبھی ولایت، آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ، اس کے پاس کبھی ولایت نہیں آ سکتی۔ غوث اعظم جیسے شخص 40 سال عشاء کی وضو سے نماز فجر پڑھیں، باوجود اس کے کہ ولیوں کے سردار ہیں، کہے نا سبحان اللہ، ماں کے پیٹ سے 18 پارے حفظ کر کے آئیں، یہ شان کم ہے؟ مگر پھر بھی 40 سال یوں گزار دیے کہ عشاء کی نماز کے بعد نماز در نماز، نماز در نماز، نماز در نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک وضو نہیں ٹوٹ رہا، یعنی پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں بند نہیں کر رہے۔ 25 سال جنگلات میں گزار دیے، ویرانوں میں گزار دیے، بیابانوں میں گزار دیے، اللہ کی معرفت میں 15 سال یوں گزار دیے کہ 15 سال روزانہ رات کو کھڑے ہوتے، قرآن کی تلاوت کرتے، ادھر مؤذن فجر کی اذان کہتا، ادھر مکمل قرآن مجید کی تلاوت ختم فرما لیا کرتے تھے۔ یہ شانیں ہیں اولیاء کی۔ پھر جا کے انہیں یہ اعزاز اور یہ مقام ملا، کہتے ہیں کہ میں نے 1 سال، حضور غوث پاک فرماتے ہیں، پورا یوں گزار دیا کہ کچھ کھایا نہیں، صرف پی پی کر گزارا کیا ہے، کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ پھر 1 سال یوں گزارا کہ کھا کر گزارا کیا اور پیا کچھ نہیں، اور پھر کہا کہ پورا 1 سال یوں گزار دیا، نہ ہی کچھ کھایا نہ ہی کچھ پیا۔ رب سے تعلق تھا، رب کھلانے والا تھا اور غوث پاک کھانے والے تھے۔ پھر اس مقام تک پہنچے، اور پھر ایک عورت آئی اور اپنے بچے کو حوالے کیا غوث پاک کے، کہا یہ بچہ میرا بہت زیادہ شرمیلا ہے، کبھی مانگ کر کھاتا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ہم لنگر خانہ اس کے حوالے کر دیتے۔ سارے کہتے ہیں نا زور سے سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کی بات ہو رہی ہے، اور ہماری کوئی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ کبھی غلط نہیں ہوگی، ہم جو بات کریں گے بالکل اتھینٹک بات ہوگی۔ کئی کتابوں کے اندر غوث اعظم کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں، کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ان کتابوں کی زینت بنا ہوا ہے کہ ماں نے کہا کہ یہ شرمیلا ہے، مانگ کر نہیں کھاتا، لہٰذا کوشش کیجئے گا کہ اسے کھانے میں پریشانی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تو ہم تو لنگر خانہ اسے دے دیتے ہیں، خود ہی بانٹتا رہے گا، خود ہی کھاتا رہے گا، خود ہی بانٹتا رہے گا، خود ہی کھاتا رہے گا۔ جب کچھ عرصے کے بعد ماں پلٹ کر آئی تو بیٹے کو دیکھا کہ کمزور ہو گیا، انتہائی لاغر اور کمزور ہے، اس لیے کہ جس نے اللہ سے لو لگا لی تو اسے پھر کھانا پینا یاد نہیں رہتا۔ آہستہ بولتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے، کھانا پینا تو اسے یاد نہیں رہتا، جو اللہ سے، نبی سے، ولی سے لو لگائے اسے کھانا پینا کب یاد رہ سکتا ہے؟ غوث اعظم کی چوکھٹ پر آ گیا، غوث اعظم سال یوں گزار دیں بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیے۔ لوگ کہیں کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں نا، رسول پاک کے نواسے ہیں۔ کیا غوث پاک رسول اللہ کے نواسے حسن حسینی سید ہیں؟ کیا حضور کی سیرت میں یہ واقعات نہیں ملتے کہ آپ نے صوم و وصال کے روزے رکھے، نہ سحری تھی نہ افطاری تھی؟ کہیں سبحان اللہ، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، ہمہ وقت روزے سے ہیں، ہمہ وقت روزے سے ہیں، نہ کچھ کھا رہے نہ کچھ پی رہے۔ وہ ایک مثال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جب چاہے اپنے نبیوں کی شان دکھانے کے لیے انہیں یہ اعزاز عطا فرما سکتا ہے کہ نہ وہ کچھ کھائیں نہ کچھ وہ پیئیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تندرستی اور صحت عطا فرما کر رکھتا ہے، اور وہی رب ہے اگر چاہے تو غوث اعظم کی شان دکھانے کے لیے انہیں بھی یہ اعزاز عطا فرما سکتا ہے۔ آئی کچھ عرصے کے بعد ماں نے دیکھا بچہ کمزور ہو گیا، اندر گئی غوث پاک کے پاس، دیکھا
کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور مرغی سے کھانا کھا رہے ہیں آپ، اور اس کی کئی ہڈیاں جو ہیں وہ سامنے سائڈ میں پڑی ہیں، جب بوٹیاں کھا گیا بندہ ہڈیاں سامنے تھیں، تو ماں یہ دیکھ کر تڑپ گئی، بیٹا میرا سوکھ کر کانٹے کی مانند ہو گیا، اور غوث پاک کو دیکھا کہ وہ مرغی سے کھا رہے ہیں، بڑی حیران ہو گئی اور تڑپ کر اس نے غوث پاک سے کہا کہ بیٹا میرا سوکھ کر کانٹے کی مانند ہو گیا ہے، میں اسے آپ کے حوالے کر کے گئی، آپ اسے قرآن حدیث پڑھائیں، اللہ رسول کا نام سکھائیں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے مرغن اور مرغن غذائیں آپ خود کھا رہے ہیں، صحت مند بھی ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، اور میرا بیٹا سوکھی روٹیاں کھا کر گزارا کر رہا ہے۔ غوث پاک نے اس عورت کے تانے سنے تو آپ جلال میں آ گئے۔ یہ قدرت خدا نے غوث پاک کو دی تھی کہ سامنے ہڈیاں پڑی تھی، آپ نے ان ہڈیوں پر اپنا دست شفقت پھیرا اور کہا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو جا۔ آپ کے منہ سے یہ کلمات نکلنے تھے کہ رب کائنات نے اسی وقت ان ہڈیوں پر گوشت پوش چڑھا کر، کھال چڑھا کر ایک مرغی کو زندہ کر کے آپ کے سامنے کھڑا فرما دیا۔ غوث پاک نے اس کی ماں کو مخاطب کر کے کہا جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو سوکھی روٹی اسے نہیں دیں گے، جو ہم کھا رہے ہیں اسے یہی کھلائیں گے، جو ہم کھا رہے ہیں اسے یہی کھلائیں گے۔ ابھی وہ اس مقام تک نہیں پہنچا کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ بھی وہ کھائے، اس کی کچھ منازل ہیں جو طے کی جا رہی ہیں، ابھی اس کے کچھ تصوف کے کچھ اصول ہیں، کچھ اسلوب ہیں، کچھ راستے ہیں جنہیں وہ بھی طے کر رہا ہے۔ جب اس مقام پر پہنچے گا تو وہ غذا اس سے لے لی جائے گی اور یہ غذا اسے عطا کر دی جائے گی۔ یہ غوث پاک کی کرامت ہے، یہ اللہ جسے چاہے اسے عزت عطا فرمائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سارا فضل دست قدرت میں ہے، رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا فرما دے۔ کسی کو کوئی مجال نہیں، طاقت نہیں کہ وہ خدا سے اختلاف کرے، اعتراض کرے کہ تو نے یہ مقام اور یہ کرامت غوث پاک کو کیوں عطا فرمائی۔ یہ تو خدا کی قدرت ہے نا، اس کی دست قدرت میں ہے یہ سارا معاملہ۔ غوث پاک نے اپنی طرف سے زندہ نہیں کیا، غوث پاک نے اپنی طرف سے اپنی ذاتی طاقت اس میں نہیں، ہاں ولایت کے اس درجے پر پہنچ چکے تھے کہ رب کائنات نے انہیں یہ اعزاز اور یہ مقام عطا فرما رکھا تھا کہ آپ جس کی طرف اشارہ فرماتے تھے رب تبارک و تعالی غوث اعظم کی بات کو پورا کرتے ہوئے اس چیز کو زندگی عطا فرما دیتا تھا۔ شان غوث اعظم، آپ خطبہ دے رہے تھے بغداد میں ایک جگہ پر، عیسائیوں کا محلہ ہے، شان مصطفیٰ آپ بیان فرما رہے تھے، کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے سارے کہتے سبحان اللہ۔ آج یہ وہاں بھی جگہ جگہ اعتراض کر رہے ہیں کہ میلاد کیوں صدیق اکبر نے نہیں منایا، عمر نے نہیں منایا، فاروق اعظم نے نہیں، عثمان غنی نے نہیں، مولا علی نے نہیں، غوث پاک نے نہیں، تو انہیں سنائی یہ باتیں۔ عیسائیوں کا محلہ ہو اور خطیب غوث اعظم ہو اور شان مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہو، عیسائیوں کا پادری آ جائے اور وہ آ کر کہے کہ عبد القادر تو شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہے، لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے جو مقام اور جو مرتبہ رب کائنات نے حضرت عیسیٰ کو دیا ہے وہ مقام کسی اور نبی کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ اعتراض کر دیا اس نے پادری نے آ کر، کہا کیسے؟ کہا ہمارے نبی تو مردے زندہ کرتے تھے۔ عیسائی نے کہا ہمارے نبی، آہستہ بول دیا، ہمارے نبی مردے زندہ کرتے تھے، شان رسالت بیان ہو رہی ہے، عیسائیوں سے سنا نہیں گیا، اور ہمارے نبی مادر ذات اندھے آتے ان پر ہاتھ پھیرتے تو اندھا جو ہے وہ بینا ہو جاتا تھا، دیکھنے لگتا تھا۔ یہ شان تھی ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کی، اور آپ اپنے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو شان اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دی کسی اور کو نہیں دی۔ وہ مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے، مادر ذات اندھوں کو شفا بھی دیتے تھے، اور جو کچھ لوگ گھروں پر چھپا کر رکھتے تھے وہ بیان کر دیتے تھے، یہ ان کے معجزات تھے۔ اور آپ کے نبی کا تو یہ فرمان ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ بھی آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو ہمارے نبی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، ہمارے نبی جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، تو کیا آپ بھی یا آپ کے نبی نے بھی کبھی کسی مردے کو زندہ کیا؟ تو حضور غوث پاک آپ نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے حضرت جابر کے 2 بچوں کو، شہزادوں کو زندہ فرمایا،
دو شہزادوں کو آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ، اس نے انکار کر دیا پادری نے۔ اب شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک پیر پیرا، کہے سبحان اللہ، میر میرا، شاہ جیلا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جلال میں آ گئے، کہا کہ ہمارے نبی پر اعتراض کرتا ہے کہ اس نے مردوں کو زندہ نہیں کیا، میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں، مجھے لے چل کس کی قبر پر لے جانا ہے، جس کو بولے گا اسی کو زندہ کر کے دکھا دیتا ہوں، جس کو بولے گا اسی کو زندہ کریں گے۔ سیرت غوث الثقلین پڑھیں، تفریح الخاطر پڑھیں، علامہ عبد القادر اربلی نے لکھا، اور تو اور اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا اسے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا اسے اپنی کتابوں کے اندر، کہا کہ گئے، کہا کہ مجھے لے چل، جس قبرستان تو لے جانا چاہے اور جس قبر پر لے جانا چاہے، پرانے سے پرانی قبر ہی کیوں نہ ہو اور پرانے سے پرانا مردہ ہی کیوں نہ ہو، جس کی طرف اشارہ کرو گے اللہ کا یہ بندہ اسی مردے کو زندہ کر کے تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہا تم ہمارے نبی پر اعتراض کر رہا ہے، ہم نبی کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم مردے کو زندہ کر دیتے۔ لے گئے ایک قبرستان میں، پورا عیسائیوں کا محلہ ساتھ ہے، ایک قبر کے قریب پہنچے اور کھڑے ہو گئے، کہا کہ اس قبر کے اندر جو مردہ ہے آپ اسے زندہ کر کے دکھائیں۔ غوث پاک نے جب نگاہ ڈالی اس قبر پر تو پردے ہٹ گئے آنکھوں کے سامنے سے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وفات کو اتنا عرصہ گزر گیا اور یہ ذات کا گویہ تھا، گانے گاتا تھا، اب تو بتا ایسے ہی کھڑا کروں یا جو بانسری سارنگی یہ بجاتا تھا وہی بجاتا ہوا یہ قبر سے باہر نکل آئے۔ کہا کہ یہ گویہ تھا جو گاتا تھا، اسی طرح قبر سے باہر نکالیے۔ غوث پاک نے قبر پر ٹھوکر لگائی اور کہا کہ قم باذن اللہ، یہاں پر اور لفظ بھی ہیں، وہ ایک اختلافی بات ہے۔ غوث پاک نے قبر پر جو آپ نے ٹھوکر لگائی اور کہا کہ قم باذن اللہ، تو اس قبر سے ایک مردہ سارنگی بجاتا ہوا قبر سے زندہ ہو کر باہر آ گیا۔ یہ کرامت تھی غوث پاک کے، زندہ کر دیا اسے۔ پادری اپنے پورے محلے کے ساتھ کلمہ تشبیہ پڑھ کر غوث پاک کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گیا اس مقام۔ اور ان کے اندر عظیم جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی بھی تھے اس کے اندر، جنہوں نے اسلام قبول کیا اس موقع پر حضور غوث پاک کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے، اب کوئی بندہ کہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ غوث پاک مردوں کو خود زندہ کرتے تھے، یہ عقیدہ کسی کا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ۔ آپ نے خود زندہ اللہ نے کیا ہے، زندہ کس نے کیا ہے؟ لیکن غوث اعظم کے کہنے سے کیا ہے، کہے سبحان اللہ۔ یہ طاقت غوث پاک کی اپنی، یہ غوث پاک کا اپنا کمال، یہ کمال خدا ہے اور یہ کمال رب ہی نے غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ ہم کسی بھی بات پر، ہم تو نبی کے معجزوں کے متعلق بھی یہ بات نہیں کرتے، اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی نبی اپنا معجزہ نہیں دکھا سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی ولی بھی اپنی کرامت، آہستہ بولتے ہیں آپ، اوہو کیسے زندہ کر دیا، یہ تو اللہ کی صفت ہے، مردے تو کوئی زندہ ہی نہیں کر سکتا۔ کبھی تم کہتے ہو وہ زندہ ہو گیا قبر سے نکل کر آ گیا، کبھی تم کہتے ہو 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات زندہ ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ یہ نہیں ہو سکتا، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہم نے کہا قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، قرآن مجید میں اس کی، آہستہ بول رہے ہیں آپ لوگ، قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مردوں کو زندہ فرمایا، کس طرح مردوں کو۔ قرآن مجید میں 16واں پارہ ہے، حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہے۔ حضرت موسیٰ خطاب کر رہے تھے کہیں تو کسی نے کہا اے موسیٰ اللہ کے نبی آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو اب اللہ کے نبی تھے، ان کی تربیت رب کرتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیے، ایک الگ واقعہ، بات لمبی ہو جائے گی، وہاں سے آپ اٹھے، آپ کو کہا کہ آپ سے بڑا ایک ہمارا بندہ ہے جس کا نام خضر ہے اور ہم نے اس کو بہت بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ کہا کہ اے مولا میں اس علم کو سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی نشانی بتا، مجھے وہاں تک پہنچا۔ کہا کہ آپ چلے جائیں، مجمع البحرین کے اندر بندہ موجود ہے،
آپ نے ایک مچھلی بھونی، اسے اپنے ساتھ رکھا، آپ کے ساتھ آپ کے خلیفہ حضرت یوشع بھی تھے، دونوں کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کو چلا دیا، مچھلی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے، ایک مقام پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آرام فرما ہو گئے، سو گئے وہاں پر، اور کچھ دیر کے بعد ایک وہ مچھلی جسے پہلے پکڑا گیا، پھر وہ اس کو مارا گیا، پھر اسے تیل کے اندر ڈالا گیا، پھر اسے بھونا گیا، بھون کے اس کو برتن کے اندر رکھا گیا، پھر اس میں سمندر میں سفر کیا گیا، اور وہ کشتی میں اللہ کے نبی جا رہے ہیں، رکھ کر اچانک مجمع البحرین جو جگہ آئی تو وہاں پر پہنچ کر حضرت موسیٰ سو رہے ہیں، اچانک اس مچھلی کو ذرا سا پانی جو ہے اس کو چھو کر جیسے گزرا تو وہ مچھلی جو پک چکی تھی، جو بھنی ہوئی تھی یا جو تلی ہوئی تھی، وہ مچھلی جیسے ہی اس دریا کے پانی نے اس مچھلی کو چھوا تو وہ مچھلی اسی مقام پر زندہ ہوئی اور خدک کر پانی میں گئی اور رستہ بناتے ہوئے غائب ہو گئی، رستہ بناتے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب ایک ایسا یعنی کہ پانی میں پیدا ہونے والی مچھلی پکڑ لیا گیا، کاٹ لیا گیا، بھون دیا گیا اور اسے لے کر سفر کیا جا رہا ہے، اچانک وہ مچھلی زندہ ہو جائے، اس کے بعد آپ بیدار ہوئے حضرت موسیٰ، آگے کا سفر شروع ہو گیا۔ یہ سارا منظر آپ کے خلیفہ حضرت یوشع دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ جب بیدار ہوں گے تو میں یہ بات انہیں بتا دوں گا، لیکن جب وہ بیدار ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام بھول گئے حضرت موسیٰ کو بتانے کے لیے، سفر آگے شروع ہو گیا، ایک دن اور ایک رات کا سفر گزر گیا تو حضرت موسیٰ نے اپنے خلیفہ سے کہا بھائی ہمارا ناشتہ پانی لاؤ، ذرا ہمارا ناشتہ اور پانی لاؤ۔ وہ ناشتہ تو پانی میں چلا گیا، حضرت موسیٰ نے ناشتہ مانگا، اب خلیفہ کو یاد آیا، اس نے کہا سرکار بڑی غلطی ہو گئی۔ کہا کیا؟ کہا جب آج جہاں پر آپ نے آرام کیا تھا، جس جگہ پر، جس چٹان پر، جس پتھر پر، میں نے وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا، وہ مچھلی جسے ہم پکا کر لائے تھے کھانے کے لیے، بس پانی سے تھوڑا سا اس کا ٹچ کیا ہونا تھا کہ وہ تو زندہ ہو کر پھدک کر پانی میں چلی گئی۔ عجیب منظر تھا۔ حضرت موسیٰ وہاں سے واپس پلٹے اور آپ نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ وہی تو وہ مقام ہے جہاں پر ہم نے رب کے اس ولی حضرت خضر سے ملاقات کرنی تھی، حضرت خضر سے ملاقات کرنی ہے، یعنی جہاں پر دریا کے جس حصے پر رب کا ولی حضرت خضر موجود ہے اور جس پانی کے ساتھ رب کے اس ولی کا واسطہ ہے، اللہ نے اس پانی کے اندر اتنی طاقت پیدا فرما رکھی ہے کہ اگر کوئی مردہ چیز بھی اس پانی کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ اس پانی کی برکت سے اس مردہ چیز کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ بھائی کمال تو پانی کا تھا نا، یہاں پر کوئی قم بإذن اللہ، کوئی پھونک، کوئی دم، کچھ بھی نہیں، تو پانی تو جیسے ہی وہ چلے کشتی میں بیٹھ کر تو وہاں پر ہی بہت تھا، اسے پانی سے نکالا گیا۔ تو جہاں اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نگاہوں میں یہ تاثیر ہوتی ہے، اور یہ تاثیر کون رکھتا ہے؟ رب رکھتا ہے۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے نا، یہ قرآن میں موجود ہے، تفاسیر کے اندر موجود ہے، کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن سمجھے یہاں سے کہ ایسے واقعات پہلے ہوئے تو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیے، اب ایسے واقعات بعد میں بھی ہوئے، ہو رہے ہیں، اور قیامت تک نہ جانے ایسے کئی واقعات، کرامتیں اللہ کے ولی آئیں گے، ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوں گی۔ کیا یہ کہہ کر انکار کر دیا جائے گا کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے؟ بھائی قرآن و حدیث تو 1400 سال پہلے گزر گئے، مکمل ہو گئے، تو کیا بعد کے واقعات بھی قرآن و حدیث میں آئیں گے؟ لیکن قرآن نے ایک مثال دے دی، ایک واقعے کو بیان کر کے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، رب اپنے ولیوں کی شان دکھانے کے لیے مردہ جانوروں کو بھی زندہ فرما دیا کرتا ہے۔ یہ رب کی مرضی ہے، یہ رب کی ولیوں کی شان، حضرت خضر کی شان دکھانے کے لیے مچھلی کو زندہ کیا، تو غوث پاک کی شان دکھانے کے لیے رب مرغی کو زندہ نہیں کر سکتا؟ آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ سبحان اللہ۔ 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات تو جناب پھر کہیں کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ 12 سال زیادہ ہے یا 100 سال؟ بولتے نہیں آپ لوگ۔ 12 سال زیادہ ہے یا 100؟ کئی کتابوں کے اندر غوث پاک کا یہ واقعہ ہے، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ جو ماننے والے فریاد کر رہے ہیں، 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات کو آپ نے زندہ کیا۔ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھا گیا اس واقعے کے متعلق کہ بعض لوگ انکار کر رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں غلط ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کتاب کے اندر میری نظر سے یہ واقعہ گزرا تو نہیں، لیکن یہ واقعہ ہے بہت مشہور، لیکن یہ واقعہ ہے بہت مشہور، اور غوث اعظم کو گزرے ہوئے 1000 سال گزر گئے، لیکن یہ واقعہ آج بھی لوگوں کے سینہ در سینہ، زبان در زبان
چلتا ہوا آ رہا ہے اور قرآن و حدیث کی مخالفت بھی کوئی نہیں، لہٰذا اس واقعے کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس واقعے کا انکار اللہ کی مرضی ہے، وہ اپنے ولیوں کے ہاتھ کیسی کیسی چاہے کرامتوں کا اظہار فرما دے، لیکن ان چیزوں کا انکار کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ 12 سال کی ڈوبی برات کو زندہ کر دیا، کہا کیسے ہو گئے بھائی؟ نہیں ہو سکتی، وہ رہتے کہاں تھے، کھاتے کہاں تھے، پیتے کیا تھے، کپڑے کہاں گئے تھے، کشتی کہاں گئی تھی؟ عجیب و غریب فلسفیانہ سوال قرآن نے مثال پیش کی اس کی، کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عزیر آپ بیت المقدس سے گزر رہے ہیں، اپنے گدھے پر دراز گوشت پر آپ سوار ہیں، اور کھانے کے لیے ایک برتن کے اندر کھجوریں اور ایک برتن کے اندر انگور کا رس آپ کے پاس، یہ کھانا تھا آپ کا۔ گزر رہے ہیں بیت المقدس کے قریب سے، دیکھا بیت المقدس پورا شہر ویران ہے، الٹ پلٹ ہو گیا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے تباہی پھیلا دی، لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں، ہڈیاں گل رہی ہیں، گوشت سڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھا، کہا انا یحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ بعد اس کے کہ ان پر تو موت بھی آ گئی۔ تیسرے پارے میں قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ شہر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ویران ہو گیا ہے، لوگ مر گئے، ہڈیاں گل رہی ہیں، گوشت سڑ رہا ہے، یہ لوگ اب کیسے زندہ ہوں گے؟ بس یہ بات ذہن میں آیا، یہ خیال دل میں، پوری بستی نے چکر لگایا، ایک مقام پر آ کر رکے آرام کے لیے، فجر کے بعد لیٹے تو اللہ نے آپ کے جسم سے روح کو نکال لیا۔ آپ کے جسم سے روح کو، ایسا بولتے ہیں آپ لوگ، ساتھ میں وہ دراز گوشت بھی کھڑا ہے جس پر آپ سفر کر رہے ہیں اور کھانا بھی ساتھ میں۔ اب جو جسم سے روح کو نکالا نا، تو 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو دوبارہ آپ کے جسم میں داخل نہیں فرمایا۔ 100 سال تک حضرت عزیر اس جگہ پر پڑے رہے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے اس جگہ پر، کھانا سامنے پڑا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، گدھا جو ہے وہ مر گیا، گوشت سڑ گیا، ہڈیاں گل گئی، کھال ختم ہو گئی، اس لیے کہ 100 سال کے بعد کیا زندہ رہے گا؟ باقی رہے گا کچھ بھی نہیں۔ لیکن 70 سال کے بعد ایک بادشاہ وہاں پر آیا، پورے بیت المقدس کو دیکھا تو اس نے شاندار طریقے سے بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا۔ 70 سال کے بعد تو اس بیت المقدس کو آباد ہوئے 30 سال گزر گئے تو پورا 100 سال ہو گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے آپ کو زندہ کیا، حضرت عزیر کو۔ جب آپ بیدار ہوئے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عزیر سے پوچھا، قال کم لبثت، قال کم لبثت، اے عزیر ذرا یہ بتائیے کہ آپ کتنا عرصہ یہاں پر ٹھہرے رہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، کیونکہ شام کے وقت جب روح واپس ڈالی نا تو وہ یہ سمجھے کہ میں صبح سویا تھا تو ابھی شام کے وقت میں اٹھ گیا، میں صبح فجر کے بعد سویا ہوں اور شام ہو رہی ہے میں بیدار ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کتنا عرصہ آپ یہاں پر ٹھہرے رہے؟ کہا کہ مولا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اب رب کائنات فرمایا کہ نہیں، قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، آپ ایک دن نہیں بلکہ 100 سال تک یہاں پر ٹھہرے رہے ہو۔ کتنے؟ حضرت عزیر حیران ہو گئے کہ 1 سال۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، وہ بالکل صحیح ہے۔ 100 سال سے کھانا خراب جو چند گھنٹوں میں خراب ہو جاتا ہے، 100 سال گزر گئے کھانا خراب نہیں ہوا، شربت خراب نہیں ہوا۔ پھر کہا لیکن وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھیے، اپنی سواری کو جس پر آپ سوار تھے، جب نگاہ ڈالی تو اس کا گوشت پوش سب سڑ کر ختم ہو چکا تھا، صرف ہڈیاں تھیں جو گل رہی تھیں سامنے موجود تھی۔ تو اس گدھے نے نشاندہی کی کہ واقعی حضرت عزیر 100 سال تک یہاں پر، آہستہ بولتے آپ، 100 سال تک یہاں پر سوتے رہے۔ یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ کہا اللہ نے قرآن میں وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ پتہ چلا کہ رب کائنات اگر اپنے نبی کی عظمت اور شان و شوکت دکھانے کے لیے خدا کے ایک پیغمبر کو 1100 سال کے بعد، اچھا آپ کے سامنے قرآن مجید کے اندر آگے بھی ذکر ہے، کہا کہ اب دیکھیے اپنے گدھے کو کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کس طرح تمہارے سامنے زندہ فرمائے گا۔ آپ دیکھ رہے حضرت عزیر کے سامنے ہی ہڈیاں جڑی جمع ہوئی، ان پر گوشت چلا، پھر ان پر کھال چڑھی، اور اس کے کچھ دیر کے بعد اچانک اس میں روح پھونکی گئی اور گدھا زندہ ہو کر
آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہا کہ سب کچھ کیوں کیا؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تاکہ آپ کو لوگوں کے لیے نشان بنائے. تو وہ خدا اگر اپنے نبی کا مقام دکھانے کی خاطر 100 سال کے بعد نبی کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے اور اس کے جانور کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، تو وہی خدا غوث اعظم کی شان دکھانے کے لیے 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات کو بھی غوث اعظم کے صدقے سے زندہ کرنے پر قادر اور مطلق ہے. وہاں عزیر کی شان دکھائی، یہاں عبد القادر جیلانی کی شان دکھائی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سارا فضل رب کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ بلند آواز سے، کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں یہ فضل ہے. وہ چاہے تو حضرت عزیر کو 100 سال کے بعد زندہ کرے اور ان کے گدھے کو ان کے سامنے جس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں، اور وہ چاہے تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات کو غوث اعظم کی دعا سے زندہ کر دے، غوث اعظم کی دعا سے زندہ کر دے. اور وہ چاہے تو سورہ کاف میں بیان کیا جائے کہ 309 سال تک، کتنے؟ 9 سال دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر 15واں سپارہ بیان کرے کہ تنگ آ کر چند افراد 60 کے قریب وہ بندے اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے بادشاہ کے دربار سے بھاگ کر نکلے اور ایک پہاڑ میں آ کر چھپ جائیں. پہاڑ میں آ کر جیسے ہی اس میں لیٹیں تو اللہ ان کی روح نکال لے، ان کی روح، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا اس کی بھی روح کو نکال لے. اور پھر قرآن یہ کہے کہ 309 سال تک، کتنے؟ 309 سال تک اللہ کے ولی بھی اس غار میں سوئے رہے اور وہ کتا بھی ان کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا رہا. اور قرآن کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو اپنے فرشتوں کے ذریعے ان لوگوں کی کروٹیں بھی بدلی کرتے رہے. ان کی کروٹیں کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ. جب 309 سال کے بعد وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ رات کو سوئے تھے اور صبح بیدار ہو گئے، رات کو سوئے تھے صبح بیدار ہو گئے. تو جو خدا 309 سال تک اپنے ولیوں کو مردہ رکھے پھر اس کے بعد انہیں زندہ کر دے، اگر وہ اولیاء کی شان دکھانے کے لیے 309 سال کے بعد انہیں زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو غوث پاک کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کروانے کی قدرت کیسے نہیں رکھتا؟ اگر کوئی غوث پاک کی اس کرامت کا انکار کر رہا ہے، وہ رب کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. کس کا انکار کر رہا ہے؟ رب کی قدرت کا. یہ تو قدرت رب کی ہے نا. اللہ نہ چاہے تو انبیاء بھی اپنے معجزات نہیں دکھا سکتے، اللہ نہ چاہے تو کوئی ولی اپنی کرامتوں کو نہیں دکھا سکتا. یہ انبیاء، یہ اولیاء جو معجزات، جو کرامتیں دکھا رہے ہیں، رب ہی کے فضل سے دکھائی جا رہی ہیں. کہے سبحان اللہ. رب ہی کے اذن سے دکھائی جا رہی ہیں، رب ہی کے طاقت سے دکھائی جا رہی ہیں. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بندہ مر گیا ہے، حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ خدا کے نبی ہم تو اس کے قاتل کا پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کس نے مارا اسے. ہاں، نامعلوم نہیں ہوگا اس کا قاتل. تو آپ نے جمع کیا لوگوں کو اور کہا کہ آ جائیے، بٹھایا، کہا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی پہلے سپارے میں، اے مولا یہ قوم آئیے اور ان کا سردار قتل ہو گیا، یہ چاہتے ہیں اپنے سردار کے قاتل کو پکڑیں، اپنے سردار کے قاتل کو. اللہ نے فرمایا کہ اس قوم کو میں حکم دیتا ہوں کہ جائیں اور ایک گائے خرید کر لائیں اور اس گائے کو ذبح کریں. ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے جسم سے مقتول کے جسم کی ٹکر لگائیں تو مقتول زندہ ہو کر بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے. اس کا قاتل کون ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال تو اتنا سا تھا کہ مولا اس کے قاتل کا پتہ لگانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ڈائریکٹ قاتل کا نام بتا دیتا، ڈائریکٹ قاتل کا بات ہی ختم ہو جاتی. کہا کہ نہیں، میں یہ حکم دیتا ہوں کہ یہ جائیں ایک گائے خرید کر لائیں اور گائے کو لا کر ذبح کریں، ذبح کر کے مقتول کے جسم سے اس کو ٹکرا دیں تو مردہ زندہ ہو جائے گا. یہ ساری اتنی بڑی تمہید باندھی گئی اور اتنا بڑا بات کو گھمایا گیا، ایک اتنی لمبی چوڑی بات بنائی گئی. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ، جب انہوں نے پوچھا نا کہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیں یا اس کی کوئی نشانی ہے، گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے رب انہیں ویسے ویسے جواب دیتا گیا. تب جا کر بات واضح ہوئی کہ کسی بھی گائے کو ذبح کر کے اگر یہ کام کریں گے تو کام نہیں ہوگا. کسی بھی گائے کو ذبح کر کے اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا. آہستہ بولتے ہیں آپ. اس کے لیے ایک مخصوص گائے ہے، اسے ہی ذبح کرنا ہوگا، جس کی نشانی بھی اللہ نے بتائی
اور جس کی عمر بھی اللہ نے بتائی، جس کا رنگ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اب جب یہ اس گائے کو ڈھونڈنے نکلے تو پتا چلا کہ یہ گائے کسی عام آدمی کی گائے نہیں ہے۔ بھائی گائے کا کمال کیا ہے؟ گائے کے اندر آخر ایسا کون سا کمال ہے اس گائے میں کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہی ہے؟ کیا یہ کمال گائے کا ہے؟ کہا کہ جب نکلے ڈھونڈنے کے لیے تو پتا چلا کہ وہ گائے جو اللہ کے ایک ولی کے پاس ہے، کسی عام بندے کے پاس نہیں ہے، اور اس سے پہلے اس کے باپ کے پاس تھی اور وہ اللہ کا ولی تھا، یعنی جس نے گائے کو پالا، اس کی یعنی اس کو چارہ ڈالا یا اس کی خدمت کی، بعد میں باپ مر گیا وہ بھی اللہ کا ولی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے کے پاس یہ گائے آئی وہ بھی اللہ کا ولی۔ اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا ہے، ایک حصے میں سوتا ہے، اور ایک حصے میں رب کی عبادت کرتا ہے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہے، جنگل میں بیچتا ہے، آمدنی کے 3 حصے کرتا ہے، ایک حصے اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، ایک ماں کو دیتا ہے، اور ایک اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہے۔ جس کے تقوی کا اور عبادت کا یہ عالم ہو، اس کے پاس جو گائے تھی، رب نے کہا کہ اسی کو ذبح کرو گے تو ہی مردہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اب سوچئے یہاں پر کہ ہو بنی اسرائیل کا ولی، یہ تو رسول اللہ کی امت کے ولی ہے نا، جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے جو اولیاء ہیں یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں، یعنی ان کی شانیں تو وراء الورا ہیں نبی کی عظمت کی وجہ سے۔ اگر بنی اسرائیل کے ولی کی ایک گائے کے ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو غوث پاک کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اور بنی اسرائیل کا ولی بھی انتقال کر گیا ہو، پھر اس کی گائے کو بھی لا کر ذبح کر دیا گیا ہو، پھر اس گائے مری ہوئی گائے کو ٹکرایا جائے مردے سے، پھر بھی وہ گائے اتنی طاقت رکھتی ہے کہ مردے کو زندہ کر دیتی ہے۔ تو یہاں بذات خود غوث اعظم ہو، ولیوں کے سردار ہو، پیروں کے پیر ہو، دستگیر ہو، روشن ضمیر ہو، تو کیا رب کائنات انہیں اپنا فضل و کرم عطا نہیں فرما سکتا کہ اگر وہ ٹھوکر لگائیں تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات کو بھی زندہ فرما سکتے ہیں؟ یہ طاقت ہے، رب دیتا ہے۔ تو قرآن تو صرف مثالیں دیتا ہے، ایک مثال دے دی، بتا دیا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کا ولی کوئی ایسا کام کر دے تو یہ ممکن بھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایسی مثالیں قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ انبیاء کی ذات سے ایسے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، عام طور پر نہیں ہو سکتا، ہاں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ایسے معجزات اور ایسی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے ولی جو آتے رہیں گے ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔